بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی جاں بہلول حرکتیں تو پاگلوں سی کرتا تھا، مگر اس کی باتوں میں اس کی دانش بولتی ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں ایک واقعہ حضور کی سماعت نظر کروں؟ اجازت ہے۔ ہارون رشید نے اجازت دے دی۔ ایک وزیر کو جب خلیفہ نے اجازت دی تو وہ عرض کرنے لگا، علی جاں ابھی کچھ دن نہیں ہوئے کہ اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا ہے، اور ہمارے قاضی صاحب کو بھی اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ ایسا فیصلہ کہ آپ بھی سن کر حیران ہوں گے اور داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ بادشاہ کی حیرت اور زیادہ بڑھ گئی۔ وزیر کہنے لگا، علی جاں ایک دن جب بہلول گلیوں اور بازاروں میں گھوم رہا تھا، ایک کونے پر اس کو دو بچے روتے ہوئے نظر آئے۔ وہ ان کے پاس رکا اور پیار سے بولا، بچوں تم کیوں روتے ہو؟ بڑا لڑکا بولا، ہم فلاں شخص کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ حج کو گیا تھا، اس نے جانے سے پہلے 1000 اشرفیاں قاضی کے پاس بطور امانت رکھوائیں اور کہا نہ کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر میں سفر حج سے واپس نہ آ سکوں تو میرے بچوں کو اس میں سے جو تمہارا دل چاہے دے دینا، اور اگر خدا مجھے واپس لے آیا تو میں اپنی امانت تم سے واپس لے لوں گا۔ مگر افسوس کہ قضا اس کی طاق میں تھی، راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم یتیم اور بے آسرا ہو گئے ہیں۔ ہم قاضی کے پاس اپنی امانت لینے پہنچے تو قاضی نے کہا، ٹھیک ہے، تمہارے باپ نے مجھے وصیت کی تھی کہ ان 1000 اشرفیوں میں سے جو میرا دل چاہے وہ میں تم کو دے دوں، لہٰذا یہ لو 100 اشرفیاں اور اپنے گھر جاؤ۔ وہ ان گواہوں کو بھی لے آیا جن کے سامنے یہ قول ہوا تھا۔ اب ہمیں کون انصاف دے گا؟ کون ہے جو اس سے ہمارا حق واپس لے کر دے گا، جبکہ قاضی خود ہمارے پیسے ہڑپنے کو تلا ہوا ہے؟ پھر وہ زور و قطار رونے لگا۔ بہلول نے اسے گلے سے لگایا اور دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگا، تم پریشان مت ہو، میرے ساتھ چلو، میں خود قاضی سے بات کرتا ہوں۔ بچوں نے حیران ہو کر بہلول کی طرف دیکھا، مگر کیا کرتے، اس کے علاوہ کوئی اور سہارا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو چپ چاپ اس بہلول دانا کے ساتھ دونوں ہو لیے، اور وہ قاضی کے پاس جا پہنچا اور کہنے لگا، اے قاضی، تم ان یتیم بچوں کا کیوں حق کھاتے ہو؟ تم ان یتیم بچوں کا حق انہیں کیوں نہیں دیتے؟ اچھا، تو یہ چالاک لڑکے اب تمہیں اپنا حمایتی بنا کر لائے ہیں، جبکہ ان کا باپ کئی لوگوں کے سامنے مجھے یہ اختیار دے کر گیا ہے کہ میں جو کچھ چاہوں انہیں دے دوں، تو میں نے 100 اشرفیاں ان کو دے دیں، تو یہ لینے سے انکار کر رہے ہیں، خواہ شہر بھر میں مجھے بدنام کرتے ہیں۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، قاضی صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، یہی طے ہوا تھا، مگر جناب مجھے ایک بات بتائیں، مرحوم کی وصیت تھی کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ ان بچوں کو دیں گے، اور آپ کا دل 900 اشرفیوں کو چاہ رہا ہے، لہٰذا 900 اشرفیاں آپ بچوں کو دے دیں اور باقی آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ قاضی کو تو جیسے سانپ سونکھ گیا تھا، وہ دم بخود کھڑا ہو کر بہلول کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک وہاں لوگ کھڑوں کی آوازوں نے بھی اسے چونکا دیا۔ قاضی صاحب، بہلول ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کا دل جو 900 اشرفیوں کا چاہ رہا ہے وہ آپ بچوں کو دے دیں۔ قاضی صاحب خاموش ہو گئے۔ وہ فوراً 900 اشرفیاں لا کر بچوں کے حوالے کر دیں۔ اچھا، تو اس نے شہر کے قاضی کو بھی عاجز کر دیا اور کہلاتا دیوانہ ہے؟ مجھے تو یہ کسی سازش کا شکار لگتا ہے، اب تو ضرور اس سے ملنا پڑے گا۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ پاگلوں کی سی حرکتیں کرتا ہے، کبھی اپنے عصا کو گھوڑا بنا کر اس پر سواری کرتا ہے، کبھی مٹی کے گھر بنا کر بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، مگر نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ مسجد پہنچ جاتا ہے۔ خلیفہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور بولا، تم سب پاگل ہو، نمک حرام کہیں کہ وہ کہیں سازش کر رہا ہے اور تم کو کچھ خبر ہی نہیں۔ فوراً پتہ چلاؤ کہ اس کی دیوانگی کے پیچھے کون سا راز پوشیدہ ہے اور اسے کل میرے دربار میں طلب کرو، ورنہ تم سب کی گردن اڑا دوں گا۔ ہارون نے جلال شاہی سے حکم جاری کیا اور دربار برخاست ہو گئی۔ بہلول کی شاہی دربار میں طلبی کا حکم نامہ جاری ہو چکا تھا اور سپاہی اس کی تلاش کو نکل چکے تھے۔ بہلول کو ڈھونڈنا مشکل نہ تھا، ہر کوئی اس سے واقفیت رکھتا تھا۔
امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔